بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البلد مکیہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ بلد کے تعلق سے۔ بلد کے معنی آتے ہیں شہر کے، بلد کے معنی شہر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چند قسمیں کھائی ہیں۔ ہم ترجمے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ہر جائز کام کے شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ اس کو بھولنا نہیں، روزانہ کے سبق میں یہ بات آ رہی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہ لفظ لا کے معنی آتے ہیں نہیں کے، لا کے معنی نہیں۔ کہیں کہیں پر اس لا کا ترجمہ لا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کلام عرب میں اس طرح کے الفاظ وہ لوگ زائد الفاظ بولا کرتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اس شہر سے مراد کیا ہے؟ مکہ شریف۔ کیا مراد ہے؟ مکہ شریف۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی۔ ویسے حدود حرم میں کسی طرح کا جرم کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا، وہاں کسی کو مرڈر کرنا، کسی کے اوپر زیادتی کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ لیکن فتح مکہ کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم کہ وہاں حدود حرم کی جو حرمت تھی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ حدود حرم میں رہ کر کے فتح مکہ کے روز آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ فتح مکہ کا دن آئے گا تو آپ کے لیے شہر آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب کہ آپ لوگوں کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو کتنا مارا گیا، کتنا ستایا گیا، اس لیے کہا گیا کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال ہو گیا، چونکہ اس شہر کو بڑی مشقتوں اور بڑی جد و جہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے ذریعے بسایا، اور آخر میں پیارے حبیب نے جیسی قربانی دی ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی، جو قیامت تک اولاد پیدا ہوگی۔ والد سے مراد حضرت آدم ہے، کیا ہے؟ اور وما ولد سے مراد قیامت تک جتنی نسلیں پیدا ہوں گی وہ سب اس میں مراد ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ مشقت میں انسان تنگی، پریشانی، جد و جہاد، نہ جانے کتنی بے چینیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئی پریشانی میں نہیں ہے، نو ٹینشن زندگی گزار رہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ زندگی ہے، پریشانی ہوگی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس دنیا میں آئے ہو تو مشقتوں اور پریشانیوں کو جھیلتے جھیلتے اللہ سے ملنا، اللہ سے ملنا، تنگیوں پریشانیوں۔ کیسی پریشانی جھیلی ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے، تابعین نے، پھر پیارے حبیب نے جو نقشہ دیا صحابہ کو، صحابہ نے ان نقشے پر اپنی زندگی کے اعمال کو پورے کی، بڑی مشقتیں جھیلی۔ کیسی جھیلی حضرت ابراہیم نے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے اکلوتے بیٹے کو اسی جگہ چھوڑ آئے تھے۔ کس جگہ چھوڑ آئے تھے؟ اسی جگہ، یہ جنگل ہی جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب قربانی زیادہ ہوتی ہے اللہ نسلوں تک اس حصے کو باقی رکھتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ مشقتوں میں حافظ بننا چاہیں گے آپ لوگ تو کتنی پریشانی ہوگی؟ بہت کم پریشانی ہوگی، ڈنڈے کم کھانے پڑیں گے۔ پیچھے کتنے ڈنڈے لگتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پورے بدن پہ داغی داغ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ مشقتوں ہوئی سے دنیا میں انسان ترقی کرتا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال و زر پر کسی کو قدرت نہیں ہے، کوئی قابو؟ یہ لوگ کہتے تھے ارے میرا مال، مالی میرا مال، یہ میری دولت ہے، یہ میرا نفع ہے اور میری حکمت ہے، میں یہاں کا مالک ہوں، اور میری قدرت پر اور میری دولت پر، میرے مال پر، میری جاگیر پر، اور میری اور بھی دیگر چیزوں پر، اولاد پر، یہ باغات پر جو مکہ سے لے کر طائف تک کے پھیلے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کے باغات، کسی کو اس پر قابو نہیں۔ فرمایا نہیں، قابو ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا قابو چلتا ہے، اللہ کی قدرت چلتی ہے۔ اس دنیا کا مالک اور آقا اور راجہ اور حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے خوب مال خرچ کیا۔ لبدن کا ترجمہ ہے کثیرن، انفقت مالا کثیرن۔ لبدن کا ترجمہ
کثیرن کہ ہم نے خوب مال خرچ کیا. یہ لوگ فخر کیا کرتے تھے, ہم نے اتنی دولتیں لٹا دی, ہم نے اتنی زمینیں وقف کر دی, ہم نے اولاد کو یہاں بھیج دیا, ہم نے مسجد اقصیٰ کے لیے بھیج دیا, ہم نے اتنی دولتیں صرف چائے پان کے لیے لٹا دیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. یہ فخری انداز میں کہتے تھے. اللہ فرما رہا ہے ایحسب ان لم یرہ احد, کیا یہ گمان کر رہا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا؟ سارے اعمال اور افعال کو, یہ دولت کی جو تم تکبر اور فخر کر رہے ہو کہ میں نے اتنا خرچ کر ڈالا, کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا تذکرہ فرما. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں, ہم نے انسانوں کو کتنی آنکھیں دی ہے؟ یہ کتنی بہترین آنکھیں ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں, اور کس حساب سے اللہ نے بنایا. فرمایا دو آنکھیں دی, وَلِسَانًا, اور کیا دیا ہے؟ زبان دیا ہے. کیا دیا ہے؟ وَشَفَتَيْن, اور دو ہونٹ دیے. شفتن مانے ہونٹ اور شفتین مانے اوپر نیچے ہم نے دو ہونٹ دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, اور ہم نے تمہیں دو راہ بتلا دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفورا, چاہو تو ان راہوں پر چل کر کے شکر گزاری کرو, اللہ کے احسانات کو مانو, خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز رہو, اس کی قدردانی کرو, اور اگر چاہو تو نافرمانی پر تل جاؤ. یہ تمہارے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے دو راہیں بتلا دی ہے. یہ بھی نیکی بھی ڈال دی اس کے دل و دماغ میں, خیر بھی ڈال دیا اور شر بھی ڈال دی. اب جن راہوں پر چلنا چاہو تم چل سکتے ہو. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, یہ گھاٹی میں سے ہو کر کے نہیں گزرا, یعنی گھاٹی میں گزرنے کی اس نے ہمت نہیں کی. گھاٹی سے مراد کیا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, اور آپ کو کیا معلوم کی گھاٹی کیا, اس کی وضاحت خود اللہ نے کی. فَكُّ رَقَبَةٍ, غلام کا گردن چھوڑانا. کس کا گردن چھوڑانا؟ حج کیا ہے, وہ جیلوں میں بند ہے, کسی نے کسی کو گرفتار کر لیا ہے, وہ جیلوں میں بند ہے, کسی کا کوئی غلام ہے. نبی جی نے فرمایا, بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی جی نے فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی غلام کو آزاد کرے گا, اس کی ہر ہڈی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کے ایک عضو کو آزاد فرمائے. سبحان اللہ. لہذا آدمی کو محنت کرنی چاہیے, دوسروں کو آزاد. آپ لوگوں کی زندگی کیسی گزرے گی؟ پتہ چلے اگر ہمارا بھائی جیل میں بند ہے, پتہ چلے ہمارا بھائی پریشان ہے, اس کے لیے ہم پریشان ہو جائیں. ہم اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ, فاقے کے دن میں کھانا کھلانا. دیکھیے خوشی کے دن میں نہیں کہا, بولا قحط سالی چل رہی ہے, تنگی چل رہی ہے, اور پورے تک پر وبائی مرض پھیلا ہوا ہے, اور سارے لوگ کرونا وائرس میں پھنسے ہوئے, کرونا وائرس میں پھنسے. بولا ایسے دنوں میں لوگوں کو کھلانا ہے, پلانا ہے. یتیماً ذا مقربہ, یتیم کو کھلانا جو رشتہ دار ہے. ایک یتیم ہوتا ہے جو عام ہے, دوسرا یتیم ہو جو ہمارا قریبی ہے. جب باپ مر جاتا ہے کسی انسان کا تو وہ چچا بھی بھتیجا بھی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہے, اس سے کیا ہو جاتی ہے, ختم. ماموں نہیں پہچانتا بھانجا کو, چچا نہیں پہچانتا بھتیجا کو. فرمایا کہ باپ اس کا زندہ تھا, خوب خیال کرتے تھے, باپ مر گیا, خیال بھی ختم ہو گیا. او مسکیناً ذا متربہ, آگے کیا فرمایا, یہ ایسے مسکین کو کھلانا جو خاک نشی ہے, جو اس کے پاس بیٹھنے کے لیے بوریاں نہیں, سونے کے لیے اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے, وہ خاک نشی ہے. اس کے سر پر چھپر نہیں, اس کے سر پر رہنے کے لیے کوئی سایہ نہیں, جس کے ذریعے سے وہ دھوپ پانی بارش سے اپنا بچاؤ کر سکے. ثم كان من الذين آمنوا, پھر وہ شخص ایمان والوں میں کیا ہو گیا, شامل ہو گیا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور صبر کی تلقین کی. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ, اور خلق خدا پر رحم کرنے کی تلقین. معاشرہ کو, سماج کو, سوسائٹی کو, گاؤں کو, علاقے کو, شہر کو, ملک کو اگر ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں تو قرآنی نسخے پر عمل کرنا پڑے گا. قرآن نسخے پر عمل کرنا پڑے گا. سماج کو بہتر بنانے کے لیے کیا فرمایا اللہ نے, ایمان والوں میں شامل ہونا ہے, صبر کا سبق سکھلانا ہے, خود بھی صبر کرنا ہے, صبر علی الطاعات, صبر عن المعصیہ, اور صبر علی المصائب. فرمایا کہ یہ تینوں درجے اس میں شامل, اور لوگوں پر رحم کرنے کی تلقین کرنی. کیا فرمایا نبی جی نے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کریں گے انشاءاللہ. یہ سماج کو بہتر بنانے کے لیے. اولئک اصحاب المیمنہ, ان خوبیوں کے مالک ہے دائیں ہاتھ والے.
جب اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیں گے یہ علامت ہوگی رضی اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. والذین کفروا بآیاتنا دوسرا گروہ کیا ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا. دوسرا گروہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا ہم اصحاب المشأمہ یہ ہے بائیں ہاتھ والے جن کو بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا کرتے رہیں گے. کبھی پاس ہوتا ہے آدمی تو اسٹیٹس لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے؟ کیا ہم ایک دم اول پوزیشن سے پاس ہوئے, ہم نے گریجویشن پاس کر لیا, ہم نے بی پی ایس سی پاس کر لیا, میری نوکری ہو گئی. اور جب فیل ہو جاتا ہے تو اس کو کہیے کہ اسٹیٹس کیوں نہیں لگا؟ بولے گا مذاق اڑا رہا, میں اسٹیٹس لگاؤں گا. دائیں ہاتھ میں جب مل جائے گا وہ خوشی کے مارے چیخے نکالے گا اور کہے گا دیکھو تو میرے نام اعمال کتنے بڑھیا, میرا رزلٹ کتنا بڑھیا, میرا رزلٹ کتنا بڑھیا, میرا نتیجہ کتنا بڑھیا. علیہم نار موصدہ. اور اگر بدبخت ہوگا تو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملیں گے, وہ آگے یوں کی رہے گا, اس کی آگے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا علیہم نار موصدہ, اور اس پر اس کے دروازے کو کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا, دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. دروازہ بھی آگ کا, کھڑکی بھی آگ کی, تالا بھی آگ کا, چابی بھی آگ کی, ساری چیزیں اس میں آگ ہی آگ ہوگی. اس میں اس کو بند کر دیا جائے گا. ویسے تو جہنم سے نکلنا ممکن ہے, پھر بھی بند کر دیا جائے گا کہ ساری طرف سے پریشانی ہی پریشانی ہے. اللہ ہم تمام کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. قرآن کریم کو لفظاً اور معنی پوری دنیا میں عام کرنا ہے, اس کا عہد کیجئے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. توفیق الا باللہ.